فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مناسک کے متعلق آج بتانا تھا۔ حج کے مناسک پڑھنا ہے۔ حج فرائض میں سے اہم فرائض ہے، مگر اس کے لیے فرائض میں سے جن کے لیے کسب یعنی کمانے کا معاملہ خرچ سے زیادہ ہو، یعنی ان کے پاس سیونگ اچھی ہو، یعنی جو کر سکتے ہوں اس کی استطاعت کرتے ہوں، حج کے فرائض میں سے وہ ہے کہ یعنی جیسے زکوٰۃ ہے، اس پر سونے کا ہے 7.5 سونا، اور چاندی کا ہے کہ 52 جو ہے نصاب ہو وہ چاندی کا ہو، اور 5 بکریاں ہو تو اس پر 1 بکری ہوتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ مطلب نصاب بنتا ہے۔ مگر جو صدقے کا ہے، نماز بھی ہمیں ہر حال میں فرض ہے، حج جو ہے وہ استطاعت والے بندے کے لیے ہے۔ اب اس میں پہلی جو چیز ہوتی ہے مناسک حج میں سے پہلی بات سمجھنی چاہیے کہ حج کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ مناسک حج میں سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے لیے احرام۔ احرام جب ہم نے پہن لیا تو ہم پر ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، خوشبو لگانا، سرما لگانا، شکار کرنا، کسی کو ایذا دینا، کسی کو مارنا، کوئی لغو بات کرنا، اور ان کے علاوہ دنیاوی خرافات سے دور رہنا، یعنی احرام جب ہم نے پہن لیا تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے ہو گئے۔ دوسرا ہوتا ہے طواف۔ طواف کی پھر 3 قسم ہوتی ہیں، ایک طواف قدوم ہوتا ہے، ایک طواف زیارت ہوتا ہے، اور ایک طواف وداع ہوتا ہے۔ طواف قدوم جب حاجی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پہلے طواف کرتے ہیں، وہ سنت میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرا زیارت والا جو ہوتا ہے، حج کے ارکان کے دوران جو طواف ہوتا ہے وہ فرض میں شامل ہوتا ہے، اور وداع طواف وداع وہ ہوتا ہے جو آخری وقت میں ہم کر کے اور الوداعی لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے سعی، صفا اور مروہ کے دوڑنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ہم سعی کہتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک مینشن کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ دھیمی چال میں چلتی ہے اور مرد جو ہیں وہ دوڑ کر چلتے ہیں۔ پھر وہاں پر مینشن لائٹس سے مینشن کیا جاتا ہے۔ ابھی تو ایک اسٹریٹ بنائی گئی ہوئی ہے، پہلے تو پہاڑ ہوتے تھے، لوگ بڑے جو ہے وہ جبر سے بڑی مشکلات سے جو ہے وہ حل کرتے تھے، یعنی سعی کرتے تھے۔ تو اب ایک اسٹریٹ کی طرح بنائی گئی ہوئی ہیں، تو وہاں پر مینشن کیا جاتا ہے جو بھی جینٹس ہوتے ہیں وہاں پر پھر دھیمی چال میں چلتے ہیں، اور جہاں پر لائٹننگ نہیں ہوتی وہاں پر وہ دوڑ کر چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے وقوف۔ پھر جو وقوف ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض میں شامل ہوتا ہے، ایک واجب میں شامل ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے مغرب میں عرفہ تک پہنچنا ہوتا ہے، تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور 8 ذی الحجہ جو ہے وہ منا میں ہم رہتے ہیں، پھر 9 ذی الحجہ جو وہ جاتے ہیں عرفات، پھر اس کے بعد مزدلفہ۔ اب مزدلفہ جو آتا ہے وہ منا اور عرفات کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے مناسک حج کا، مگر جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کرتے ہو تب تک جو ہے نا آپ کو پورے ترتیب نہیں آتی، مگر اچھی بات ہے کہ علم ہونا چاہیے، تھوڑا جاننا چاہیے۔ تو پھر وہ وقوف ہوتا ہے، ایک عرفہ میں ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ مزدلفہ میں ہوتا ہے۔ اب عرفات کا ہی جو میدان ہوتا ہے، کہا جاتا ہے وہاں پر قیامت قائم ہوگی، وہاں پر اعمال نامے لیے جائیں گے، یعنی ایک میدان میں ہم جمع ہوں گے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ عرفات کے مقام پر جو ہے وہ قیامت اور روز محشر، اور وہاں پر ہم جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو رمی ہوتی ہے۔ رمی اس کو کہتے ہیں جو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تقریباً ہم 47 یا 49 کی تعداد میں، 49 کی تعداد میں ہم کنکریاں لیتے ہیں۔ عید والے دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو وہ یوم النحر بھی ہوتا ہے۔ اور اچھا، ان سب ارکان میں سے آپ کا کچھ بھی رہ گیا تو اس پر دم ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی فدیہ ہوگا، کچھ نہ کچھ جو ہے کفارہ ہوگا، مگر جو عرفہ کے میدان میں نہیں روکا یعنی اس کا حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بڑے جو شیطان ہے اس کو صرف کنکری ماری جاتی ہے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو پھر رمی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد حلق ہوتا ہے، حلق یعنی بال کٹوانا۔ کل بھی آپ نے آیت میں پڑھا تھا، تو پہلے قربانی ہوتی ہے پھر حلق کیا جاتا ہے۔ تو یہ مناسک حج، یہ حج کی ساری ترتیب ہوتی ہے۔ پھر جو ایام تشریق ہوتے ہیں وہ تقریباً 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی شام تک پڑھتے ہیں، جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ جو ایام تشریق کے الفاظ ہوتے ہیں یہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، واجب میں بھی آتا ہے اور فرض میں بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے وہ مناسک حج کا آپ کا ہو گیا کہ مناسک حج اسی طرح کیا جاتا ہے. اس میں تقریباً 7 ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی، وقوف، اور پھر رمی، پھر قربانی، پھر حلق ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ کی مناسک حج کا انٹروڈکشن ہو گیا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف، ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، حج کے جو دن ہیں نا وہ معلوم ہے، چند مہینے جو ہیں یعنی ذوالقعدہ ذوالحج کا. ذوالقعدہ سے جو ہے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمرہ وغیرہ بند کیا گیا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ جو ہے وہ حج کی وجہ سے. اور کل میں نے حج کی اقسام بھی بتائی تھی: حج افراد، حج اقران اور حج تمتع. پیچھے والے رکوع میں گزر چکا تھا. فمن فرض پس جو ارادہ کر لے، فی ہن الحج ان میں سے کوئی حج کرنے کا، فلا تو اس پر کیا چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اس پر نہیں ہے کہ کوئی فحش کی بات کرے اپنی بیوی وغیرہ سے، یا عام جو باتیں ہوتی ہیں فلا رفث، کہ فحش کی کوئی بات نہیں کرے، ولا فسوق اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات کرے، ولا جدال اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے. ایک معجزے کے طور پہ بھی ہم کہیں، یا ایک وہاں کا ایک نور ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں تاریخ میں ابھی تک یہ بات نہیں ملی کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہاں پر جدال کیا ہوا ہے، جہاں ایک دوسرے کو مارا ہے، پیٹا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم کرتے ہو نیکی میں سے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا اور جو زیادہ راہ یعنی جو تم اپنا توشہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تقوی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تقوی تو اس میں سے بہتر جو زیادہ راہ ہے تمہارا کھانا پینا ہے وہ تقوی کے بنیاد پہ ہے. کہ عام زندگی میں ہم جیسے ہر وقت کریونگ کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے پیچھے وہ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ختم کرنا یہ تقوی کی بنیاد میں ہے. جیسے رمضان میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، کھانا پینا زندگی کی ضرورت ہے بالکل، مگر یہ چیز کہ آپ جو ہے وہ کھانا پینا زندگی کی ضرورت ہے. ایک بات یہاں پر زیادہ تقویٰ کی یہ معنی نکلتی ہے. دوسری معنی یہ نکلتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ کھانے پینے سے وہاں پر کتراتے تھے، وہاں پر جانے سے کتراتے تھے کہ جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا سکتے ہو. وَاتَّقُونِ اور مجھ سے جو ڈرتا ہے، یا اولِ الالباب وہ عقل والا ہے. لیس علیکم جناح اور تم پر نہیں ہے کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب کا، یعنی اپنے رب کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. فیضا افضتم پھر جب نکلو تم من عرفات سے، میدان عرفات سے، جو میں نے بتایا کہ 9 ذوالحجہ کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو تم کیا کرو، ایک منٹ رکیے گا. تو صحابہ کرام جو ہوتے تھے وہ اس چیز سے ڈرتے تھے. پھر دوسری بات یہ جو آ رہی ہے عرفات کی آ رہی ہوئی ہے کہ عرفات کے میدان میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کہ آپ جو ہیں وہ مشعر حرام یعنی مزدلفہ، مشعر الحرام اسے کہا جاتا ہے، مزدلفہ کو کہ وہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کریں. یعنی نمازیں جو وہاں پر پڑھی جاتی ہیں عرفہ میں 2 کٹھی کر کے پڑھی جاتی ہیں، عشاء اور مغرب. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں مزدلفہ پہنچنا ہوتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلوع یعنی ظہر سے پہلے جو ہے نا ہم وہاں پر پہنچ جائیں. تو وہاں پر پھر 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں. تو پھر جو بیچ والا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے قریب. وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور اگر تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے. تو حج کے تعارف میں چیزیں جو آ رہی تھی کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں رکوع کو پھر سے دہرائی کر رہی. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. الحج اشہر معلومات حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، یعنی ذی القعدہ ذی الحج یہ قریبی مہینے. فمن فرض فیہن الحج اور
ان میں سے جس نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا تو اس پر کیا کیا واجبات آ جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑی جاتی ہیں. فلا رفث، وہ ناجائز باتیں، فحش باتیں نہیں کر سکتا. ولا فسوق، اور نہ گناہ کرے. ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو وہ کرتے ہو تم من خیر نیکی میں سے یعلمہ اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں. وتزودوا، اور جو تم زیادہ راہ لیتے ہو یا کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہو، فإن خیر الزاد التقوی، یہ تقوی جو ہے وہ زیادہ راہ توشہ جو ہے وہ خیر والا ہے، زیادہ بہتر ہے. اب اس کی دو معنی نکلتی ہیں. پہلے تو صحابہ کرام جو ہے اس چیز سے خوف کرتے تھے کہ ہم کھانے پینے کی وہاں پر چیزیں لے جائیں تو ہم اس چیز میں کیوں پڑ جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جو تزودو تم توشہ لے کر جاتے ہو تو وہ بہتر ہے. تم کھانے پینے کی بھی تمہاری یہ زندگی کی ضروریات ہے، مگر یہ کہ ہر چیز اس کی سوچ رکھنا، ہر وقت اس کے پیچھے پڑنا، یہ جو ہے نا وہاں پر آداب میں سے نہیں ہے. مگر تقوی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو مجھ سے ڈرو اے عقل والو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان تبتغوا فضلا، کہ تم فضل کی تلاش کرو، تم رزق کی تلاش کرو. دو باتیں، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل من ربکم، اپنے رب کا. دوسرا یہ کہ وہاں پر ہم طواف کے ارکان سے، حج کے ارکان سے ہٹ کر، حج میں ہمیں نہیں ملتا ٹائم، عمرے میں مل جاتا ہے. ہم نے ایک عمرہ کر لیا پھر ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، پھر جو ہے دوسرے دن ہم نے عمرہ کر لیا، تو اس دوران بندہ وہاں پر تجارت کر سکتا ہے. اکثر مدینہ منورہ کے باہر اور مکہ کے باہر تو کم، مدینہ منورہ کے باہر آپ کو گلیوں میں جو ہیں وہ باہر کے بچے، باہر کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتی ہوئی نظر آئیں گی، پرفیومز، دوپٹے، یہ چیزیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، فاذا افضتم من، کہ جب تم نکلو عرفات سے یعنی 9 ذی الحجہ سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مزدلفہ پر پہنچ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو. دو نمازیں اکٹھی پڑھ لی، اس کے بعد نماز کوئی بھی نہیں پڑھنی وہاں پر نفلی وغیرہ، مگر ذکر جتنا آپ کریں تو کر سکتے ہیں. وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگر چاہے تم تھے ان میں سے پہلے گمراہوں میں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جب تم لوٹ کر آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹ کر آتے ہیں دوسرے لوگ، فاستغفروا، تو بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے ہیں. شروع میں جب حج ہوتا تھا تو قریش مکہ کیا کرتے تھے، منا کے مکان میں رہ جاتے تھے، عرفات اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے، اپنی بڑائی اور تکبر کی بنیاد پر. کیونکہ قریش جو ہوتے تھے، بنی ہاشم جو ہوتے تھے، بنی ہاشم مطلب ان کے علاوہ قریش، بنو جرہم کے جو بھی قبیلہ تھا، ان میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی آب زمزم کی جو ہے وہ مطلب کفالت وہ کرتے تھے، وہ والی ہوتے تھے وہاں کے. جو بھی لوگ آتے تھے، پانی پلانے کا نظام، طواف کا نظام، حج کروانے کا نظام ان پر ہوتا تھا. تو بڑائی کی وجہ سے وہ منا میں رک جاتے تھے، عرفات اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے. اب مزدلفہ جو مقام آتا ہے وہ عرفات اور منا کے درمیان میں آتا ہے، تو وہ وہاں پر دونوں پر جو نہیں جاتے، تو اصل وقوف تو ہے ہی عرفات اور منا کا، عرفات اور مزدلفہ کا ہے، مگر وہ منا میں رک جاتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹ کر آتے ہو وہاں پر دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی وہاں پر جاؤ. فاستغفروا اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش مانگو. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والے اور نہایت رحم والے ہیں. فیضا قضیتم، اور جب تم ادا کر چکو مناسککم، اپنے حج کے ارکان مناسک، فاذکروا اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو، کا ذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو بڑائی کے طور پر یاد، او اشد ذکرن، یا اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی ایک انسان کا فطرت ہوتی ہے، اور عرب زمانے میں عربیوں کی زیادہ فطرت ہوتی تھی کہ یہاں تک جیسے آپ نے پیچھے سورت پڑھی تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جو ہے وہ قبروں تک جو ہے نا اپنی بڑائی کے، دیکھو ان قبروں میں ہمارے آباء و اجداد میں سے فلاں شخص ہے، اس میں فلاں شخص ہے، یہ اس طرح مارا گیا، یہ اتنا مالدار تھا. تو عرب میں ایک چیز ہوتی تھی، اس چیز کو زینت سمجھتے تھے فطرتی طور پر، کہ آباء و اجداد کو بہت زیادہ یاد کرنا، ان کی
مثالیں دینا. اب بھی یہ چیز ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اپنی نسلیں آ کر اکھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو آبا و اجداد جو ہے نا ہمارے کتنے بڑے تھے. ہاں یہ نسلی طور پر یہ چیز اہم ہوتی ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اہم ہے, اخروی اعتبار سے اس چیز کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہوا تھا, پھر حضرت فاطمہ کا 6 مہینے کے بعد ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو ایک وصیت کی تھی کہ جو مطلب اپنے اعمالوں سے جو ہے وہ آپ جاؤ گے, آپ کو اتنا بھی نہیں, مطلب قبر یہ نہیں کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئی ہوئی ہے. جو آخرت کا معیار ہوگا وہ تو نبی کی بیٹی کو بھی نہیں پہچانے گا. مطلب آخرت کا معیار کیا ہوگا, ہمارے اعمال ہوں گے. تو او اشد ذکرن, یا اس سے بھی جتنا اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرو. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا, اور لوگوں میں سے جن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے, وما لہو فی الآخرت, اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا, من خلاقن, تو ان کے لیے وہی حصہ ہوگا یعنی دنیا کا ہی ہوگا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ, تو جن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب دنیا بھی ہماری اچھی کر دے, وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اور ہمارا جو ہے آخرت بھی اچھی فرما دیں, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جو ہے بچائیں دردناک عذاب سے یعنی آگ کے عذاب سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تبارک تعالیٰ بے شک جلدی حساب لینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں, یعنی قیام منا میں دنوں میں جو یاد ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہم پر مستحب ہے, ہم پر واجب ہے, زندگی کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ ہر لیکچر میں فوکس اس بات پر دلاتی ہوں کہ ذکر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. ہر وقت جو ذکر زبان پہ رکھنا, یہ جو مناجات حلاوت ہوتی ہے نا, ایک کسی سے مطلب من چاہے انسان سے بات کریں ہم, اپنی آئیڈیل شخصیت سے بات کریں ہم, تو ہمیں جو ہے وہ ایک سکون ملتا ہے. ذکر جو ہے وہ حلاوت ہمارے اندر ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہر وقت جو بھی مسئلہ ہو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں, اور ہمیں ایک یقین, ہمارا یقین جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہمارے آگے ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ویسے تو مطلب ہر جگہ ذکر واجب ہے, سنت میں سے شامل ہے, فرض میں سے شامل ہے بعض اوقات. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, مگر چند گنتی کے دن یعنی قیام منا میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو. وَمَن تَعَجَّلَ, اور پھر جو جلدی کرے, فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, ان 2 دنوں میں سے فلا اسم علیہ, تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ, اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو اس میں تاخیر کرتا ہے. جو حج کے بعد جو 11 اور 12 کا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے ٹھہرنا, وقوف کرنا, اور اس کے بعد جو ہے نا اگر ٹھہرے تب بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ ٹھہرے تب بھی مسئلہ نہیں. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون, جو ڈرتا ہے واتقوا اللہ, تو وہ اللہ سے ڈرو, وعلموا, اور جان لو, انکم الیہ تحشرون, تم اسی کی طرف ہی جمع کیے جاؤ گے. ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیاۃ الدنیا, اور لوگوں میں سے جو ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیاۃ الدنیا, اور بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ تعجب میں ڈالتے ہیں یعنی من پسند باتیں کرتے ہیں, چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. قولو, اپنے باتوں میں, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهَ, اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بھی کرتے ہیں, عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, مگر ان کے دل میں جو ہوتا ہے, وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ, مگر کیا کرتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, فی الارض, زمین میں, لیفسد, تاکہ اس میں فساد ڈالیں, فیا, اس میں, ویہلک, اور تباہ کریں, الحرث, کھیتوں کو, والنسل, اور نسلوں کو یعنی جانداروں کو. ویسے یہ ایک خاص کسی آدمی کے لیے, اخنس بن شریح کے ایک آدمی تھا, اس کے لیے یہ کہا گیا ہے, مگر یہ ایک کردار پیش کیا گیا کہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری جو ہے وہ خوش آمد کرتے ہیں,
ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے ہماری باتیں بھی کر رہے ہیں، خوشامد بھی اتنی کرتے ہیں کہ باقاعدہ ان خوشامدوں میں ہی ان کی نیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ کردار بیان کیے ہوئے ہیں قرآن پاک میں نے بتایا نا. رہنمائی اس طرح قرآن پاک کو رہنما اس لیے انسان کا کہا گیا ہے، کامل رہنما اس وجہ سے کہا گیا ہے. قرآن پاک میں صرف فرائض آپ کے بیان نہیں کیے گئے کہ آپ کو جو ہے نا وہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، طلاق کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل اور چیزوں کی باتیں، قریش کا جو ہے وہ اعتراض اور آپ سے کا جواب، رہنمائی کی گئی ہے، کردار بیان کیے گئے ہیں. کون کون سے کردار جو ہیں وہ تھے، کون کون منافق تھا، کون جو ہے وہ مسلمان تھا، کون کس قدر کس پر آزمائشیں آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ازواج مطہرات میں سے اور ان پر کیا آزمائشیں، کردار بھی بیان کیے گئے ہیں. تو تبھی یہی ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک کی حلاوت کو محسوس کرے وہ ہی محسوس کر سکتا ہے. اور محسوس بھی کرنا انسان کے قدرت میں نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا کرے. تو کیا کرتے ہیں جب وہ پیٹ پھیرتے ہیں تو کیا نسلوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، ان کو فصلوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جانوروں کو، زمین میں فساد کرنا ہوتا ہے. غرض ان چیزوں میں ساری باتیں آ رہی ہیں کہ فسادی بندہ کیا ہوتا ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک تعالیٰ نہیں پسند کرتے فسادی کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ اسے جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذتہ، تو وہ کیا کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے اس بات پہ کہ العزت، غرور پر جو ہے وہ مزید غرور میں آ کر مزید گناہ کرتا ہے. بالاسم، گناہ پر اور زیادہ ہے، پکڑتا ہے غرور کی وجہ سے گناہ کو. فحسب ہو، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم والبئس المہاد، اور اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس من یشری، اور لوگوں میں سے جو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ پر میں نے بتایا کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، ایک اور خوبصورتی ہے. جہاں پر جنت کا ذکر وہاں پر دوزخ کا ذکر، جہاں پر خوف کا وہاں پر امید دلائیے. تقابل بھی ضرور بیان کیا ہوا ہے، اچھے لوگ برے لوگ، اچھا آدمی برا آدمی، اچھی وصف بری وصف، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقابل بھی ضرور بیان کیا ہے. تو ایک اور پیچھے گزرا خوش آمدی لوگ، ایک وہ ومن الناس من یشری نفسہ، اور وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، نفس ابتغاء مرضات اللہ، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. جیسے صہیب رومی، ان کے لیے یہ آیا ہوا ہے کہ جب وہ مکے سے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، تو قریش مکہ نے ان کو روک دیا تھا اور سارا مال لے لیا تھا. تو اس پر جو ہے وہ تجارت، یعنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوبصورت تجارت انہوں نے کی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس تجارت کو خوبصورت تجارت جو ہے نا فرمایا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے شک کے مہربان ہیں اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو، دخلو، کہ داخل ہو جاؤ، فی السلم کعافتن، اسلام میں پورے کے پورے، کعافتن، کافی پیچھے بھی ایک لفظ پڑا تھا کاملتن، کامل، یعنی پورے کے پورے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا الخطوات الشیطان، اور اتباع نہیں کرو شیطان کے قدموں کی. خطوات ویسے لفظ وہ آتا ہے جسے ہم ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، مطلب ایک پاؤں چلتے ہیں پھر دوسرا پاؤں، یعنی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں نا، ایک پاؤں دوسرا پاؤں، ایک پاؤں دوسرا پاؤں. تو خطوات شیطان، شیطان کو فالو نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کیا ہے، کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِهَا، اور اگر تم میں سے کسی سے اس کے بعد بھی لغزش ہو جائے، کوئی گمراہی ہو جائے، جاءتکم البینات، یہاں تک کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آئیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، یہ وہ بات آ رہی ہے جو کچھ دن پہلے ایک ممبر نے پوچھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش اس کے متعلق. تو یہاں پر بھی مبہم بات کی گئی ہوئی ہے، اور میں نے کہا تھا کیا یہ بھی سوال کرنے والا ہے، اگر پڑھ جائیں گے تو بہت زیادہ لمبی تفصیل میں پڑھ جائیں گے، مگر انحصار ہمیں چھوٹی بات پر ہی کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، ہمارا کام ہے بندگی کرنا. کہاں پر عرش ہے، کس طرح ہے،
وہ اس الجھن میں نہ پڑے، کیونکہ نہ یہ سوال قبر میں کیا جائے گا، نہ یہ سوال اعمال ناموں میں آخرت میں، نہ یہ سوال اعمال ناموں لکھا جائے گا۔ عرش دیکھنا نصیب ہوا، یہ ہماری قسمت ہوگی، یہ ہمارا نصیب ہوگا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی، سرفرازی ہوگی۔ نہیں دیکھنا نصیب ہوگا، اس سے زیادہ زندگی کی ہار کوئی بھی نہیں ہوگی، اور یہ ایسی ہار ہوگی جس کا بدل کوئی نہیں ہوگا، کوئی محنت ہم نے نہیں کرنی ہوگی۔ پھر جیسے ہم دنیاوی امتحانوں میں کم ہو جاتے ہیں کہیں پر تو کہتے ہیں نا کہ دوسری بار محنت کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو وہ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، کہ وہ جو ہیں ان پر حل ینظرون الی ان تاتیہم فی کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس آئیں اللہ سایوں میں، بادلوں میں، والملائکت اور فرشتے، وقضی اور ختم ہو جائے سارا معاملہ، الامر والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے تمام کے تمام کام۔ یہاں تک آپ کی تفسیر پوری ہوئی۔